اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدیین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وبعد وقال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وہو اصدق الصادقین لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط صلوات محمد وآل محمد۔ آج محرم الحرام سن 30 ہجری کی پہلی تاریخ تھی، اور یہ سلسلے کی تیسری مجلس ہے، اس لیے کہ مجلسیں یہاں 29 ذی الحجہ سے شروع ہو گئی ہیں۔ اس لیے آج ضروری ہے کہ میں آپ کو ایک مرتبہ آپ کو اگرچہ واقفیت ہوگی لیکن یاد دلا دوں کہ میری تقریروں کا موضوع ہے اسلام، ریلیجن اور مشن، یعنی اسلام ایک مذہب ہے یا ایک مشن ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ سورۃ الحدید میں ہے، 27ویں پارے میں 25واں نمبر ہے آیت کا۔ اس کا ایک حصہ میں نے پڑھا ہے چونکہ آیت لمبی ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہماری طرف سے جتنے پیغمبر آئے کسی بھی سرزمین میں اور کسی بھی دور میں اور کسی بھی زمانے میں اور کسی بھی ایج میں اور کسی بھی پیریڈ میں، وہ جبر لے کر نہیں آئے، سپریشن لے کر نہیں آئے، علم لے کر آئے، آرگومنٹس لے کر آئے، بینات لے کر آئے۔ ان کے ساتھ ہم نے کتابوں کو نازل کیا، شریعتیں اتاری، پیمانے بتا دیے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، تباہی کاہے میں ہے اور آبادی کاہے میں ہے۔ یہ پورا سسٹم ہزار سال کام کرتا رہا۔ اس میں بہت سے احکام بیان کیے گئے، ان سب احکام کی اپنی اپنی منزل پر اہمیت ہے۔ اس میں عبادتیں بیان کی گئیں، بہت اہمیت ہے، اخلاقیات بیان کیے گئے، بہت اہمیت ہے۔ یہ بتایا گیا کہ جتنی بھی چاہے تم عبادتیں کرو، اگر تمہارے پاس عقل نہیں ہے تو تمہاری عبادتیں تمہارے لیے بھی اور دنیا والوں کے لیے بھی مصیبت بن جائیں گی، اور اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو تم آدمی کہے جانے کے مستحق نہیں ہو، اس لیے کہ آدم کی خصوصیت تھی پہلی علم۔ یہ سب اپنی اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن فائنل ٹارگٹ، آخری ہدف، آخری منزل جہاں تک تم کو ہم اس سسٹم کے ذریعے لے جانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا سے نا انصافی اور انجسٹس کا خاتمہ ہو جائے، اس لیے کہ ہم عادل ہیں۔ تم نے فرق پیدا کیا ہے، کالا جو ہے وہ ذلیل ہے اور گورا جو ہے وہ عزت والا ہے۔ ہمارے یہاں یہ فرق نہیں ہے، ہم نے دونوں کو پیدا کیا ہے۔ تم نے خاندانوں کے اعتبار سے تفریق کی ہے، ہمارے یہاں یہ تفریق نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو صرف 2 چیزیں ہیں جو کسی کو اوپر اٹھاتی ہیں، پہلی شے یہ کہ اس کے پاس علم کتنا ہے، دوسرے یہ کہ اس کا کردار کیسا ہے، بس۔ باقی جتنی چیزیں ہیں سب آرٹیفیشل ہیں، باقی جتنی چیزیں ہیں وہ سب مصنوعی ہیں، تمہاری اپنی بنائی ہوئی ہیں۔ اب اس موضوع پر تو مجھے عرض کرنا ہی ہے، لیکن اس غلام عزاداران حسین کا بھی ایک مشن ہے،
اور وہ مشن یہ ہے، وہ اسی سے جڑا ہوا ہے، الگ تو ہے نہیں اس سے، کہ مسلمانوں سے اختلافات کو ختم کیا جائے، اتحاد کو پیدا کیا جائے۔ ہندوستان جہاں سے میں آ رہا ہوں، ہمارے زیغم زیدی صاحب میرے سامنے تشریف فرمائے، یا ابھی کچھ روز پہلے لکھنؤ تشریف لے گئے تھے۔ آپ ان سے پوچھئے کہ وہاں کی فضا کیسی ہے؟ بھئی یا تو وہاں وہ شیعہ نہیں ہے جو یہاں کی شیعہ ہیں، یا وہاں ویسے سنی نہیں ہے جیسے وہاں سنی ہے، یہاں سنی ہے۔ بھئی یہی شیعہ وہاں بھی ہیں، یہی سنی وہاں بھی ہیں، لیکن نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ کوئی فساد ہے، نہ کوئی، کیوں بتائیں؟ آپ بتائیے، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ دیکھ کر آنے اپنی آنکھوں سے، کچھ نہیں ہے ہی نہیں کچھ۔ تو چونکہ مجھے اس مشن میں تھوڑی کامیابی ہوئی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ فضا یہاں بھی قائم ہو جائے۔ اس لیے میں ان تمام سننے والوں کو جن کا تعلق اسلام کے کسی مسلک سے بھی ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ 6 عقیدے جو قرآن مجید میں دین کے بیان کیے گئے ہیں، ان 6 کے 6 عقیدوں پر ہمارا ویسا ہی ایمان ہے جیسے کسی مسلمان کا ہو سکتا۔ اور بنیاد ہماری ایک ہے، تو بھائی تنا تو ایک ہوتا ہے، جب تنا ایک ہوتا ہے مگر درخت اوپر اٹھتا ہے تو شاخیں تو الگ الگ ہو ہی جاتی ہیں۔ شاخیں الگ الگ ہونے کے باوجود بھی چونکہ جڑ ایک رہتی ہے، لہذا درخت وہی کہلاتا ہے۔ شاخوں کے بدلنے سے درخت کا نام نہیں بدل جاتا ہے، شاخوں کے الگ الگ ہونے سے درخت کا نام تھوڑی بدل جاتا ہے۔ اتنی سی بات لوگوں کی سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ تھوڑی سی مجھے اجازت دے دیجئے۔ حسب ارشاد باری ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، وہ ایک ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اس کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کی عبادت میں، اس کے احکام میں کوئی شریک نہیں ہے، نہ کسی کو شریک بنایا جا سکتا ہے، نہ ہمیں یہ رائٹ ہے کہ ہم کہہ دیں اللہ اینڈ کمپنی، یہ ہمارا رائٹ نہیں ہے۔ وہ ایک ہے، اکیلا ہے۔ مگر ہاں، ہم مانتے ہیں کہ شرک وہ ہے کہ جو ناقابل معافی گناہ ہے، مگر شرک یہ ہے کہ ہم اللہ کی کسی صفت میں کسی کو شریک قرار دیں، مگر اس کی یہ معنی تھوڑی ہے کہ اللہ مجبور ہے، اللہ مختار ہے۔ اگر وہ اپنے علم میں سے تھوڑا سا علم کسی کو دینا چاہے تو کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا۔ یہ شرک تھوڑی ہے، وہ تو دے رہا، اس کا عطیہ ہے۔ بھائی مسلمانوں کو شرک اور عطیے میں فرق کرنا چاہیے۔ اب وہ کسی کو علم دے رہا ہے تو کون اس کا ہاتھ پکڑنے والا ہے بھائی؟ یا وہ اپنی لامحدود طاقت میں سے کسی کو کوئی تھوڑی سی طاقت دے رہا ہے تو یہ شرک تھوڑی ہے، وہ دے رہا ہے بھائی، وہ دے رہا ہے، تو یہ شرک کہاں سے ہو جائے گا؟ کیا یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے؟ 1 گھنٹے کا تو وقت ہے میرے پاس۔ کیا یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے؟ بھائی ایک مثال دے رہا ہوں، پڑھیے قرآن مجید کو، جو بات قرآن کے خلاف ہو اسے اسلام سے نکال کر پھینک دیجیے۔ ہم بھی آپ سے یہی کہتے ہیں، قصہ ختم ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہو رہا ہے، اے عیسیٰ یاد کرو، استخلق من الطین کہیئۃ الطیر فتنفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وتبرئ الأکمہ والأبرص بإذن اللہ وتحیی الموتى بإذن اللہ۔ اے عیسیٰ اس بات کو یاد کرو کہ تم مٹی سے ایک پرندہ بناتے تھے، ایک برڈ بناتے تھے، اور اس کے اندر پھونک مارتے تھے تو وہ مٹی کا پرندہ اصلی برڈ بن کر ہوا میں پھر سے اڑ جاتا تھا۔ بھائی یہ قرآن ہے، بھائی یہ قرآن ہے، پڑھ لیجیے، وہ یہ آیت تھوڑے دیر فرق کے ساتھ کئی جگہ پر آئی ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، مگر یہ کیوں؟ بِإِذْنِ اللہ،
ہمارے حکم سے ہوتا تھا یہ، ظہور تمہارے ہاتھ پر ہوتا تھا، حکم ہمارا ہوتا تھا۔ سن لیجئے، اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ یہی نہیں، کسی آدمی کی اب کوئی پیدائشی اندھا ہو، بائی برتھ بلائنڈ ہو، تو بھی سائنس کے پاس، میڈیکل سائنس کے پاس اس کا علاج نہیں ہے، آگے نکل آئے گا وہ مجھے معلوم ہے، لیکن ابھی نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہاں تک جائے گی، ابھی نہیں ہے۔ ارے بھائی وہ اگر ہوگا ابھی تو ٹرانسپلانٹیشن ہوگا، یا مصنوعی آنکھ بنائی جائے گی، یا کچھ ہوگا، مگر اس کو آپریشن تھیٹر تو لے جانا ہی پڑے گا، آپریشن تو کرنا ہی پڑے گا، دوسری آنکھ تو لگانا ہی پڑے گی، چاہے جب بھی ہو، اس کے بغیر نہیں ہو سکے گا۔ یہ انسان کا کام ہے جو وسیلوں کا محتاج ہے، لیکن جس کے ہاتھ میں الہی طاقت ہوتی ہے، اس کے سامنے مادر ذات اندھا آیا، بائی برتھ بلائنڈ، اور حضرت عیسیٰ نے اسی آنکھوں پر یوں کیا اور آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ اے بھائی یہ قرآن کہہ رہا ہے، بھائی یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ کوئی آدمی بیچارہ جس کو جذام، لیپرسی کا کوئی علاج نہیں ہے، کوئی علاج نہیں ہے لیپرسی کا، وہ آیا عیسیٰ کے پاس، عیسیٰ نے ہاتھ پھیرا، لیپرسی غائب ہو گئی۔ ابھی تک تو بیماروں کا تذکرہ تھا بھائی، اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِذْ تُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ابھی تو یہاں تک سائنس پہنچی بھی نہیں ہے، اور بہت مشکل ہے پہنچنا۔ یہ تو بیماریوں کی بات تھی، مردہ، ڈیڈ باڈی، تم کو اس کے سرہانے لایا جاتا تھا، اور روتے پیٹتے لوگ کہتے اس کو زندہ کر دو، زندہ کر دو، زندہ کر دو۔ تم اس مردے کے سرہانے آ کر صرف اتنا کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، میں حکم دیتا ہوں کہ کھڑا ہو جا، مگر یہ حکم دے رہا ہوں اللہ کی اجازت سے۔ ہے قرآن میں کہ نہیں ہے؟ تو کیسے انکار کیجیے گا آپ؟ بیچارے میرے دوست تھے، دوستی کے جرم میں بیچارے مارے گئے، مولانا سید محمد بن نوری، ان کا احسان ہے، بنوری ٹاؤن میں ہمیشہ پرابلم ہوتی تھی، ان کی وجہ سے الحمدللہ وہ ٹینشن ختم ہو گیا۔ انہوں نے مجھ سے بیان کیا، جب میں 1 سال آیا تو انہوں نے کہا کہ میں حج بیت اللہ کے لیے گیا تھا مولانا صاحب، اور مدینے بھی گیا تھا، اور مدینے کے بعد میں اسپیشل پرمیشن لے کر قلعہ خیبر گیا دیکھنے کے لیے۔ یہ مجھ سے خود بیان کیا انہوں نے، یہ بھائی مجھ سے خود بیان کیا، اسی کراچی میں بیان کیا۔ آپ اس کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں، جھوٹ تھوڑی بولیں گے، بہت بڑے عالم تھے، نیک انسان تھے، کہ میں اسپیشل پرمیشن لے کر مدینے سے دور قلعہ خیبر گیا دیکھنے کے لیے، خیبر فورٹ۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ قلعے کا دروازہ فورٹ سے، قلعے سے بہت دور پڑا ہوا ہے، کہ اس دروازے کو ہم ہلا بھی نہ پائیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ دروازہ بھی تک پڑا ہے، خدا کرے پڑا رہے۔ دیکھیے اگر وہ دروازہ، کوئی کہتا ہے وہ زلزلہ آیا تھا گر گیا تھا، بھئی تو زلزلے سے دروازہ گرا ہوتا تو جہاں قلعہ تھا وہیں دروازہ پڑا ہوتا، یہ اتنی دور کیسے پڑا ہوا ہے؟ اس کا مطلب ہے کسی کی انگلیوں میں وہ چھالا تھا۔ یہ آج تک گواہی موجود ہے، جو چاہے دیکھا ہے، کسی انگلیوں نے اچھالا تھا۔ آپ کے سری لنکا کی ٹیم آنے والی ہے، بتا دوں کہ جنوری میں نہیں آئے گی، فروری میں آئے گی، 15 فروری میں۔ دیکھیے گا میچ، کوئی بات نہیں ہے، اگر وقت ہو تو مگر اس سے آتا ایک تماشا بھی آپ دیکھیے گا، اور وہ تماشا یہ دیکھیے گا کہ اگر کوئی میجر وکٹ کوئی بالر لیتا ہے، کسی اچھے پلیئر کو بولڈ کر دیتا ہے، وکٹ اڑا دیتا ہے، تو بعد میں کہتا ہے اور کیسے کیسے منہ بناتا ہے، کیسے کیسے ہاتھ بنا، وہ میں تو یہاں نقل نہیں کر سکتا، I'm not an actor۔ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ دکھا رہا ہے کہ یہ میں نے اپنی طاقت سے کیا، چونکہ اس کو غرور ہوتا ہے کہ میں نے اپنی طاقت سے کیا، اس لیے اپنے مسلز دکھاتا ہے وہ،
جب علی نے در خیبر اکھاڑ کر پھینکا تو اپنے مسلس نہیں دکھائے، فرمایا ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ بل قلعتها بقوت ربانیہ، میں نے یہ جو دروازہ اکھاڑ کر پھینکا ہے یہ اپنے ہاتھ کی طاقت سے نہیں پھینکا ہے، اللہ کی طاقت تھی جو میرے ہاتھ میں کام کر رہی۔ تو یہ اگر اللہ کی طاقت نہیں تھی تو کس کی طاقت تھی کہ جس دروازے کو 8 آدمی ہلا نہ سکیں اس کو ایک آدمی اکھاڑ کر اتنی دور۔ یہ شرک نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں کہ یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ میں طاقت تھی آپ مشرک ہیں، تو یہ شرک نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں نے قرآن سے اس کا شاہد پیش کر دیا۔ تو ہم اللہ کی ذات و صفات و عبادت و احکام میں کسی کو شریک قرار، کسی کو شریک قرار نہیں دیتے۔ ہم سارے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، حضور کو افضل کائنات سمجھتے ہیں بعد از خدا، ان کی خاتمیت پر ہمارا ایمان ہے، وہ آخری رسول تھے، ان کے بعد کوئی رسول کہیں سے آنے والا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، کہیں سے آنے والا نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ساری کتابوں پر ہے، لیکن ان کتابوں میں تحریف ہو گئی ہے، اس لیے ایمان ہمارا ایز اے پرنسپل ہے، لیکن اول تو اس میں تحریف ہو گئی، الٹریشن ہو گئے، دوسرے ان ساری کتابوں کا خلاصہ آ گیا قرآن کے اندر، لہذا ایمان ہمارا ہے اس پر، لیکن ہم عمل کے لیے اب قرآن کو دیکھیں گے۔ ہمارا ایمان قیامت پر ہے، قیامت اگر نو تو قیامت آ جائے گی بھائی۔ آپ مجھے بتائیں، میں نام کسی کا نہیں لوں گا، ابھی حال میں جو کچھ مجرمین گزرے ہیں یا ہیں، آپ ہی بتائیں کہ ان کو کیا سزا دی جا سکتی ہے؟ آپ کے بس میں کیا ہے؟ کیا سزا دیں گے آپ ان کو؟ اب آپ ساتھ دے ہی نہیں سکتے۔ آپ زیادہ کریں گے پھانسی اور ان کے کرائم برابر ہیں۔ اس لیے اللہ کا جسٹس سسٹم اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک قیامت نہ آ جائے۔ اس کے بس میں ہے کہ وہ مجرم کو اس کے کردار کے مطابق سزا دے۔ اور مجھے آپ بتائیے کہ کیا کہوں آپ کے سامنے، رسول نے جو اتنی خدمتیں انجام دی ہیں، اتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، اتنی زحمتیں اٹھائی ہیں، خود فرمایا جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ آج 1 ارب مسلمان اگر رسول کو جزا دینا چاہیں، کیا جزا دیں گے؟ بس ہی میں نہیں، تو نہ جزا ہو سکتی ہے نہ سزا ہو سکتی ہے، تو قیامت تو آئے گی۔ قیامت کے بعد جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ تو مجھے آپ ہی بتا دیں کون سی شے ہے عقیدے کی وہ کہ جو قرآن نے بیان کی ہے اور اس پر ہمارا پختہ ایمان۔ میں اب یہاں سے جو پڑھ رہا ہوں مجبوراً پڑھ رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ علماء کسی فرقے کے ہوں، سلفی فرقے کے ہوں، وہ جو بہت سخت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کو ایسی بات نہیں ہے، دیوبندی حضرات ہوں، بریلوی حضرات ہوں، خانقاہی حضرات ہوں، ہم علم کی قدر کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ علم کس کے پاس ہے، کس کے پاس ہے، ہم نہیں دیکھتے۔ یہ ہم کو کہا بھی ہے کہ خذ الحکمہ اور خذ العلم بھی ہے، خذ العلم ولو من فم مشرک، اگر مشرک سے بھی تم کو علم مل رہا ہے تو یہ نہ دیکھو کہ وہ مشرک ہے، علم لے لو اس سے۔ ہمارے یہاں علم کی بہت اہمیت ہے، سن لیجئے، دیکھیں مجلس سے آپ کو کچھ لے کے بھی جانا چاہیے۔ خیر، اب وہ میں اگر تفصیل میں جاؤں گا تو پھر جو باتیں پڑھنا ہیں وہ رہ جائیں گی۔ اتہام
بہتان لگانے کی کسی مسلمان کو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ اسلام کے کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، آپ کو بہتان لگانے کی اجازت نہیں ہے کسی مشرک پر بھی، کسی کافر پر بھی آپ بہتان نہیں لگا سکتے۔ اس لیے کہ اگر آپ قرآن کو پڑھیں گے تو پورے قرآن میں آپ کو دکھائی دے گا کہ جہاں ایمان ہے وہاں صرف سچی بات کہی جا رہی ہے، اور جہاں کافروں کے سربراہ ہیں وہ جواب میں بہتان لگا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے فرعون سے وہی کہا جو وہ کہتا تھا، اس نے نہیں کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، مگر اس نے پلٹ کر کیا کہا؟ انی اظنک یا فرعون مسحورا، اے موسیٰ میرا تو خیال یہ کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ میرا خیال ہے یہی جو ایم ایچ جناح روڈ کے جادوگر ہیں یہیں اس میں کوئی چلا گیا ہوگا۔ بہت میں نے بورڈ دیکھے ہیں کالا جادو کرنے والے، ہم پر نہیں کالا جادو کا اثر ہوتا، ہمارا کوئی کام کالا نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ آپ ایک ہی بہتان لگا رہا ہے ایک نبی یہ خدا پر کہ آپ پر تو جادو کر دیا گیا، پیغمبر معاذ اللہ استغفر اللہ، مجنون، دیوانے ہو گئے ہیں، شاعر ہیں، اور کیا کیا بکواس۔ تو کفر کی سیرت ہے اپنے مخالف پر اتہام و بہتان لگانا، آپ کو روک دیا گیا ہے۔ آپ سے کہا گیا کہ دشمن کے بھی بارے میں کہہ رہے ہو تو قولوا قولا سدیدا، جب تک کسی بات کو اچھی طرح سے ٹھوک بجا کر دیکھ نہ لو کہ یہ بالکل صحیح ہے، اس وقت تک کوئی بات اپنے دشمن کے لیے بھی نہ کہو۔ ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کر صرف اتنی گزارش کرتے ہیں، ہمارا مسلک باطنی مسلک نہیں ہے۔ باطنی مسلک ہوتا ہے جیسے آغا خانی حضرات کا ہے، جیسے بوری حضرات کا ہے، ٹھیک ہے، ان کا عقیدہ ہے، ان کا مذہب ہے، ہم کو اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ وہ اپنا مذہب نہیں بتاتے، ان کی مسئلہ ہے، نہیں بتاتے ہوں گے۔ اب اپنا مذہب نہیں بتاتے ہیں وہ، تو آپ کو یہ حق حاصل نہیں کہ آپ ان پر کوئی تھوپ دیجئے کہ آپ کا عقیدہ تو یہ ہے، آپ کو رائٹ نہیں ہے، یہ آپ کو رائٹ نہیں ہے۔ تو ہم سارے مسلمان بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک باطنی نہیں، ہم تو کھلی کتاب ہیں بھائی، ہمارے عقائد کیا ہیں کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، آپ پڑھ لیجیے، اس پر تنقید کا بھی آپ کو حق ہے، ہمیں جواب دینے کا بھی حق ہے۔ گفتگو رسول کو حکم دیا گیا ہے کہ مشرکوں اور کافروں سے بھی گفتگو کیجیے تو بڑے خوبصورت انداز میں گفتگو کیجیے۔ تو ہم تو کلمہ گو ہیں، آپ ہم سے گفتگو کریں مگر یوں نہیں کہ منہ سے تھوک اڑ رہا ہے، وہ آنکھیں نکلی پڑ رہی ہیں اور چہرہ لال ہوا جا رہا ہے، ایسا نہ کیجیے۔ آپ ہم کو سمجھائیے، اگر غلط بات، ہمارا کوئی عقیدہ غلط ہوگا ہم مان لیں گے، اس میں کون سی بات ہے، نہیں تو اپنی بات آپ کے سامنے رکھیں گے، اتہام مت لگائیے۔ اب یہاں سے جو میں آپ کے سامنے باتیں عرض کر رہا ہوں، اس کے لیے میں اپنے مسلمان بھائیوں سے گزارش کروں گا، پلیز ڈونٹ گو ٹو ملاز، ملاؤں کے پاس نہ جائیے۔ ملا کبھی سچ نہیں بولتا، سچ بولے گا تو اس کی روٹی روزی کہاں سے آئے گی؟ وہ کہیں سچ اس لیے بھی نہیں کہہ سکتا کہ اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ کہے گا کیا آپ سے؟ تو وہ تو جھوٹ بولنے کے لیے بیچارہ مجبور ہے، چاہے میرا ملا ہو چاہے آپ کا ملا ہو۔ اب جو میں باتیں کہہ رہا ہوں، میں نے کل مثال کے طور پر 2 نام لیے تھے بھائی، اسی کراچی میں نے عرض کیا تھا، جسٹس تقی عثمانی صاحب ہیں، میرے ان کے تعلقات ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں۔ مفتی رفیع عثمانی صاحب ہیں، یہ علماء ہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، یہ عالم ہیں۔ جو باتیں اب میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، میں درخواست کروں گا اپنے برادران اہل سنت سے کہ اس کے بارے میں جا کر ان سے پوچھیں کہ واقعہ کیا ہے۔ کم و بیش ایک بہت بڑی اکثریت کو یہ یقین دلا دیا گیا، میں شاید پڑھا بھی تھا آپ کے سامنے، کہ شیعہ اتنے بدتمیز ہیں، ایسے دیوانے ہیں، ایسے جاہل ہیں، ایسے بد اخلاق ہیں کہ کوئی غیر شیعہ مسلمان اگر پیاس سے تڑپتا ہوا ان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے بھائی تھوڑا سا پانی پلا دو، تو بڑی محبت سے اس کو لے جا کر اپنے کمرے میں بٹھاتے ہیں، تشریف رکھیں آپ، پانی لے کر ہم بھی آتے ہیں، اندر جاتے ہیں، وہاں سے گلاس پانی کا لے کر چلتے ہیں، مگر راستے میں کرتے ہیں آنکھ تھو،
بھائی سب کو یقین ہے. بھائی میں مفتی مجیب الرحمان صاحب سے گزارش کر رہا ہوں, مولانا رفیع تقی عثمانی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں؟ کبھی نہیں کہیں گے وہ. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. میں ان کے وسیلے سے اپنے بھائیوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ 1500 برس کے اندر, 1500 برس کی تاریخ میں ایک شیعہ نے آج تک ایسی حرکت نہیں کی ہے. نہ صبح قیامت تک کرے گا, اس کا میں ذمہ دار ہوں. یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کوئی سنی بیچارہ ہمارا بھائی پیاس سے تڑپ بھی رہا ہو تو وہ کسی ہندو کے پاس چلا جائے, شیعہ کے پاس نہ جائے پانی پینے کے لیے. گیپ. کون جائے گا تھوک پینے کے لیے بھائی؟ کون جائے گا تھوک پینے کے لیے؟ میرے پاس ایک خاتون آئی تھیں باہر کی, شاید میں نے پڑھایا کہ نہیں پڑھایا یاد نہیں. اب وہ میں جب نکلا ان کا استقبال کرنے کے لیے کالج کے پورٹیکو میں, تو وہ وہاں سے آئی تھیں, میں یہاں کا تھا, میں بونا, وہ قطب مینار. تو میں جب جا کر ان کے سامنے اپنی گاڑی سے اتری اور میں ان کے سامنے کھڑا ہوا تو واقعی مجھے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ایک لوکی کے سامنے ایک کھیرا کھڑا ہوا ہے. واللہ یہی معلوم ہوتا تھا, میں خود کیا بتاؤں, یہ معلوم ہوتا تھا کہ لوکی کے سامنے ایک کھیرا کھڑا ہوا ہے. مگر میں نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ میرے چھوٹے قد ہونے کا مجھے یہ فائدہ پہنچا کہ مجھے ان سے سر اٹھا کر بات کرنا پڑی, ان کو سر جھکا کر بات کرنا پڑی. یہ فائدہ تو مجھے ضرور ہوا بھائی. میں مجبور تھا, میں تم سے یوں بات کر رہا تھا اور وہ یوں بات کر رہی تھی, تو میرا سر ان کے سامنے اٹھا ہوا تھا, ان کا سر میرے سامنے جھکا ہوا تھا. اب وہ آئیں, میں تفصیلات پہ نہیں جاؤں گا بھائی, اشارہ کر دوں. انہوں نے یہ کہا کہ میں فلاں کے پاس گئی تھی, نام نہیں لیا تھا انہوں نے, نہ میں نام پوچھا تھا, میرے دل میں بات آئے. تو انہوں نے جہاں اور چارجز لگائے, بہت سے چارجز تھے, وہ چھوڑیے اس کو, تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسے بدتمیز ہوتے ہیں, کوئی سن نہیں جاتا ہے, تھوک کر پانی پلاتے ہیں. میں نے کہا بھائی وہ دیکھیے غلط تو نہیں کہہ رہے ہوں گے, جھوٹ کیوں بولیں گے؟ مگر ایک بات مجھ سے آپ جا کر آپ پوچھ لیں میری طرف سے سلام کے بعد, محبت آنا سلام کے بعد, کہ آپ جھوٹ تو نہیں کہہ رہے ہیں, بات تو صحیح ہے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اگر کسی کے پاس پیاسا جاؤں اور مجھے سادہ پانی پلا دے, میں کہہ دوں گا آپ نے مجھے پانی پلایا. اگر نیبو کا عرق اس میں ملا دے, میں کہہ دوں گا آپ نے نیبو نچوڑ کر مجھے پانی پلایا. اگر کنو کا عرق, میں کہوں گا کنو کا پلایا آپ نے. اور کوئی ایسی شے اس میں ملائیں کہ جس کو میں نے پہلے کبھی چکھا ہی نہ ہو, تو میں کہوں گا اس میں آپ کچھ ملا کر لائے ہیں. یہ نہیں بتا سکوں گا کیا ملا ہے. کیا ملا ہے یہ اسی وقت بتا پاؤں گا جب پہلے سے اس کو پیتا آ رہا ہوں. تو ہم اگر آپ کو تھوک پلاتے ہیں تو آپ نے پہچانا کیسے کہ اس میں تھوک ملا ہوا ہے, اگر پہلے سے آپ تھوک پیتے ہوئے نہیں آ رہے تھے؟ یہ اپنے بھائیوں سے نہیں کہہ رہا ہوں, تو میں نے اس ملا سے کہلوایا تھا, خالی صرف اس ملا سے کہلوایا, باقی کچھ نہیں. یہ بے خطا لوگ, ان کی کیا خطا. اتہام مت لگائیے. اب وہ اتہاموں کی تو ایک لمبی لسٹ ہے. غدیر سے متعلق تمام مسلمان بھائیوں سے, میرے بھائی ہیں, آپ جا کر کسی عالم سے پوچھئے کہ وہ گندی سندی باتیں جو غدیر سے متعلق کہی جاتی ہیں کیا اس میں واقعیت ہے؟ کبھی نہیں کہیں گے. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ غدیر وہ چشمہ ہے کہ جہاں آ کر ہر ایک کے ولایتی ہونے کا امکان ہو جاتا ہے. تو ان کا اس چشمہ ہی تک نہ آنے دو. اتنی گندی گندی باتیں منسوخ کر دو کہ آدمی اس بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہ ہو. یہ کہا جاتا ہے, کل بھی میں نے عرض کیا تھا, کہ یہ گھوڑے کی پوجا کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی ہم تو اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرتے, رسول کی پوجا نہیں کرتے, تو گھوڑے کی پوجا کیا کریں گے بھائی؟
ہاں کل میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے، دیکھیے ہم قرآن سے تو ہٹتے نہیں ہیں. اگر ایک جانور کسی ولی خدا کی خدمت کرتا ہے، انبیاء کو جانے دیجئے، مرسلین کو جانے دیجئے، ولی خدا کی خدمت کرتا ہے تو اللہ اس کو بھی سرٹیفکیٹ آف آنر دیتا ہے. وہ دیتا ہے. اسلامی شریعت کے اعتبار سے کتا نجس ہے. اب سورہ کہف پڑھیے. یہ سب آپ لوگ غور تو کرتے ہی نہیں قرآن میں، اور میں بھی نہیں کرتا. یہ کتے میں یہ سینس ہوتا ہے جیسے آپ پھول کو سونگ کے بتا دیں کہ یہ گلاب کا پھول ہے، اور یہ چمیلی کا پھول ہے، اور یہ بیلے کا پھول ہے، اور یہ فلاں ترکاری ہے، اور یہ فلاں طرح. ویسی کتے میں بھائی یہ معلوم ہو گیا ہے، زولوجی بتاتی ہے کہ یہ سینس ہوتا ہے کہ وہ اچھے برے آدمی کو پہچان لیتا ہے سونگ کر. تاریخ اسلام میں دونوں مثالیں موجود ہیں. پوچھ لیے کسی زولوجی کے ایکسپرٹ سے کہ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. کتے میں یہ سینس ہوتا ہے کہ وہ سونگ کر سمجھ لیتا ہے کہ یہ آدمی اچھا ہے یا برا ہے، اس کے خیالات فاسد ہیں کہ صحیح ہیں، یہ کسی بیمار کو دوا پلانے جا رہا ہے یا کسی بے خطا سے لڑنے کے لیے جا رہا ہے. وہ سونگ کر سمجھ لیتا ہے. دونوں مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. ایک مثال بتا دیتا ہوں، دوسری مثال نہیں بتاؤں گا. جب اصحاب کہف چلے اپنی جان بچا کر، دقیانوس کا زمانہ تھا، اس کتے نے سونگ کے سمجھ لیا کہ دے آر گڈ پیپل، پیچھے پیچھے ہو لیا. وہ اس کو بھگا بھی نہیں جاتا، وہ اس کار بھی نہیں، وہ لگائے پیچھے. یہاں تک کہ جب وہ غار میں گئے تو غار کے دروازے پر جا کر بیٹھ گیا حفاظت کے لیے. اے بھائی یہ تاریخ میں نہیں ہے واقعہ خالی، یہ قرآن میں. قرآن میں یہ بھی نہیں کہ ایک جانور نام کلب لکھا ہوا ہے. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، سورہ کہف. کہ وہ کتا اس غار کے سامنے ایسے ہی ہو جیسے کتے بیٹھتے ہیں، پیر ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے حفاظت کی غرض سے، اور وہ اتنا خطرناک ہے کہ اگر دیکھو تو ڈر جاؤ. جی اب مفسرین کیا کہتے ہیں؟ جنت میں صرف پاک لوگ جائیں گے، یہ بات یاد رکھیے گا. نجس لوگ نہیں جا سکتے جنت میں، نجس شے جنت میں نہیں جا سکتی، جیسے مسجد میں کوئی نجس شے نہیں جا سکتی، جنت میں کوئی نجس شے نہیں جا سکتی. لیکن مفسرین اہل سنت لکھتے ہیں، پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، دیکھ کر پڑھ رہا ہوں، مفسرین برادران اہل سنت لکھتے ہیں کہ صرف ایک جانور ہے کہ جو جنت میں جائے گا. اللہ ان اولیاء کی حفاظت کا صلہ اس نجس جانور کو یہ دے گا کہ اسے پاک کرے گا اور ان کے ساتھ جنت میں بھیجے گا. اب میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ اولیاء خدا ہے نا، یہ نبی تو نہیں ہے، یہ رسول تو نہیں ہے، یہ اولوالعزم پیغمبر تو نہیں. آنکھیں کھول کے پڑھا کیجیے قرآن. مگر یہاں مصیبت تو یہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں تو پہلے تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں، پھر کان پر بھی ہاتھ رکھ لیتے ہیں. دس از سمبل آف اور ریسائٹیشن آف قرآن. آنکھیں بھی بند، کان بھی بند، نہ ادھر سے جائے نہ ادھر سے جائے. بھائی آنکھ کھول کر پڑھیے. آپ نے دیکھا کہ ایک نجس جانور کو اللہ نے اولیاء خدا کی، انبیاء نہیں ہیں، مرسلین نہیں ہیں، یہ جزا دی کہ اس کے لیے قانون بریک کیا، اس کو قانون کو توڑا. کتے کو پاک کر کے اللہ جنت میں داخل کرے گا اولیاء خدا کی حفاظت کی جزا کے طور کے اوپر. اب سارے مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھیے اور جواب دیجئے کہ ان اولیاء خدا کا مرتبہ زیادہ ہے یا حضور کا مرتبہ زیادہ ہے؟ تو اولیاء خدا کی حفاظت کی جزا میں اگر ایک نجس جانور کو پاک کر کے جنت میں داخل کیا جائے تو وہ ابو طالب کے جس نے زندگی پر حضور کی حفاظت کی،
تو کتے کو پاک کر کے جنت میں داخل کیا جا رہا ہے، تو یہ گھوڑا جس کی ہم تعظیم کرتے ہیں، جس سے ہم پیار کرتے ہیں، جب حسین سے منسوب ہو جائے، ہر گھوڑے کی تھوڑی کرتے ہیں. یہ صرف اس لیے کہ جیسے اس کتے نے اولیاء خدا کی خدمت کی تھی اور حفاظت کی تھی، ویسے اس گھوڑے نے فرزند رسول خدمت کی ہے، ان کی بہت خدمت کی ہے. اب وہ واقعات آتے رہیں گے آپ کے سامنے. حد یہ ہو گئی. پھر کہتا ہوں کہ جا کر قسم ہے آپ سب حضرات کو جو میری مجلس سن رہے ہیں، کہ کسی عالم سے پوچھئے جا کر قرآن ہاتھ میں دے کے کہ کیا یہ واقعہ ہے، خالی ہم سے بھگانے کے لیے. کہا جاتا ہے کہ یہ کمبخت ایسے قسی القلب ہیں کہ سنی بچے کو قتل کر کے اس کا خون گھوڑے پر چھڑکتے ہیں. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. سنی بچے، آپ اگر دیکھیے بھائی، آپ تشریف لے گئے تھے، میرے کالجز ہیں، وہاں شیعہ بچے بھی پڑھتے ہیں، سنی بچے بھی پڑھتے ہیں. شیعہ بچے بھی مجھے پاپا کہتے ہیں، سنی بچے بھی مجھے پاپا کہتے ہیں. کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. ہماری شریعت کے اعتبار سے عالم جنگ میں بھی، رسول کے زمانے میں جب جہاد ہو رہا ہو، جو واقعی جہاد تھا، اس وقت بھی آپ جوش غضب میں کسی ایک مشرک کے بچے کو قتل نہیں کر سکتے تھے. لیکن مشرک کا بچہ بے خطا، اسے کیا خطا، آپ اسے قتل نہیں کر سکتے. یہ ہمارے یہاں جہاد کے احکام ہے، اس میں یہ بات شامل ہے. اس میں شیعہ سنی کے اختلاف نہیں ہے. حضور کے زمانے میں سختی سے منع تھا کسی مشرک کے بچے کو کبھی بچے کو نہ قتل کرنا. اے بھائی، ہم مشرک کے بچے کو قتل نہیں کر سکتے، سنی کا بچہ تمہارا اپنا بچہ ہے، ہمارے دل کا ٹکڑا ہے، ہم کیسے اسے قتل کریں گے؟ یہ سب باتیں کیوں؟ مسلمانوں کو ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے، نفرتیں بڑھانے کے لیے. میں ابھی حال میں کتاب پڑھ رہا تھا، خطرناک منزل آ گئی ہے، ذرا ڈرتے ڈرتے پڑھ رہا ہوں. کتاب کا نام لے لیتا ہوں، مصنف کا نام نہیں بتاؤں گا. مصنف کا ابھی حال میں انتقال ہو گیا ہے. آپ بڑے عالم تھے وہ، میں نے ان کو دیکھا بھی ہے، ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے. اس کتاب کے پڑھنے کا مجھے موقع نہیں ملا تھا، یہ ابھی انہیں کچھ روز پہلے پڑھی ہے. اس کتاب کا نام ہے کاروان زندگی. کاروان زندگی. اب دیکھیے، میں آفنس تو کر نہیں رہا ہوں، ڈیفنس کر رہا ہوں. ہم پر ایک الزام لگایا گیا، اب اس کو نہ بتاؤں تو کتاب میں لکھا ہے، سب کو یقین آئے گا، اس لیے کتنے بڑے عالم کی لکھی ہوئی کتاب. انہوں نے ہم پر تنقید فرمائی، ان کو حق ہے تنقید کرنے کا، اور تھا تنقید کرنے کا حق، مگر صحیح بات کہتے. نام میں نے کتاب کا لے لیا، مصنف کا نام نہیں بتاؤں گا، شاید یہاں بھی چھپی ہے، یہاں بھی موجود ہوگی، جا کے دیکھ لیجیے. کاروان زندگی. تو اس میں انہوں نے ترجمہ ہماری لکھا انہوں نے کہ بھائی یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہودیوں سے پوچھو کہ موسیٰ کے ماننے والوں میں سب سے بلند مرتبہ کس کا، تو وہ کہیں گے اصحاب موسیٰ کا. عیسائیوں سے پوچھو کہ سب سے بہتر عیسائی کون، تو وہ اصحاب عیسیٰ، حوارین عیسیٰ کا نام لیں گے. یہ فرقہ ایسا ہے کہ جب ان سے یہ کہو کہ مسلمانوں میں سب سے بدتر کون، تو معاذ اللہ یہ کہیں گے صحابہ کرام. انا للہ و انا الیہ راجعون. نہیں کہنا چاہیے تھی یہ بات، نہیں کہنا چاہیے تھی. ایک عالم کو یہ بات، میں خود پرابلم میں آ گیا. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. نہیں کہنا چاہیے یہ بات. اور لکھ بھی دیا، بتائیے چھپ بھی گیا، آپ سب کو یقین ہے، اس لیے میں مجبور ہو گیا کہنے کے لیے. پہلا ٹکڑا یہ ہے کہ اگر یہودیوں سے، موسیٰ کے ماننے والوں سے، حضرت موسیٰ کے ماننے والوں سے پوچھو کہ موسیٰ کے ماننے والوں میں سب سے بہتر کون، تو وہ کہیں گے اصحاب موسیٰ. بے شک وہ کہیں گے اصحاب موسیٰ. لیکن میرا سوال ان کی روح مقدس سے خطاب کر کے یہ ہے کہ وہ یہودی تو بے شک کہیں گے کہ اصحاب موسیٰ سب سے بہتر تھے. سوال یہ ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اصحاب موسیٰ کے بارے میں امت موسیٰ جو چاہے کہے، ٹھیک ہے، کہیں گے، وہ انہوں نے غلط بات نہیں کہی.
لیکن ہم کو تو ان کی پیروی تھوڑی کرنا ہے، ہم کو تو قرآن کی پیروی کرنا ہے۔ وہ کہیں گے اصحاب موسیٰ سب سے بہتر، بے شک کہیں گے۔ اب آئیے ہم قرآن میں دیکھیں، اب وقت تو رہی نہیں گیا، 10 منٹ میرا پھنسے زیادہ تر۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، 20 سے شروع کر رہا ہوں چونکہ وقت کم رہ گیا ہے، وہ وقت کہ جب حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو، اپنی قوم والوں کو، اپنے اصحاب کو فرعون کے مظالم سے نجات دی، ریڈ سی کو پار کر کے دوسری طرف آ گئے۔ اصحاب موسیٰ نے اپنی نظروں کے سامنے اپنے دشمن جانی فرعون کو اس کے لشکر سمیت ڈوبتے ہوئے دیکھا، اللہ کی طاقت کا اندازہ کیا کہ وہی ایک پانی، اسی نے ایک نبی کی پیروی کرنے والوں کو نجات دی، اور جب نبی اپنی امت کو لے کر ادھر آ گیا تو وہی پانی فرعونیوں کے لیے عذاب بن گیا۔ بھائی ابھی ان کم بختوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، ابھی دیکھا ہے۔ اب پڑھیے قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ معجزہ دیکھنے کے بعد جب ادھر نکل کر آئے تو سمندر کے اس پار قوم تھی، وہ بت پرست تھی، آئیڈل ورشپر تھی۔ جیسے ہی نکل کر آئے اور دیکھا کہ وہ بتوں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ویسے ہی کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ لو ختم قصہ۔ اے موسیٰ جیسے ان کے یہ بت بیٹھے ایسے ہمارے لیے کوئی اللہ بنا دو۔ یہودی بے شک کہیں گے کہ اصحاب موسیٰ سب سے بہتر۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آپ اس کو فالو کریں گے؟ ان کو فالو کریں گے یا قرآن کو فالو کریں گے؟ نہ اس نے جھڑکی بتائی، یہ ہوا وہ ہوا۔ پھر یہ حادثہ دوبارہ رونما ہوا کچھ روز کے بعد، اب وقت نہیں ہے۔ جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر گئے، اتنا پریشر پڑا، یہ ہے موسیٰ کے ماننے والے، ہمیں اللہ میاں کو دکھا دیجیے، ہم اللہ میاں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ میاں کو دیکھنا، کیسی صورت ہے، کیسا حسن ہے، کیسی ناک ہے، کیسے کان ہے، کیسی منہ ہے، کیسا دہن ہے، بڑے پیارے ہوں گے، بڑے خوبصورت ہوں گے، بہت حسین ہوں گے۔ اے بھائی یہ حسن بھی بڑا جان لیوا ہے۔ کچھ لوگوں نے سن لیا ہے کہ حوریں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، بس جان دیے پڑھنے ہیں، اپنی جان دے رہے ہیں کہ بس ہم تو مرے اور حوروں نے اٹھائے۔ ارے وہ اٹھائیں گے نہیں، وہ چپلیں سیدھی کریں گی۔ کدھر بیٹھے ہوئے ہیں آپ جی؟ وہ جب بیچارے انڈر پریشر آ کر گئے اور کہا رب ارنی انظر الیک، دیکھ میں قرآن کی آیتیں پڑھتا جا رہا ہوں، کسی کو شبہ نہ ہو کہ ایک لفظ بھی اپنی طرف سے پالنے والے بھائی دکھا دے ان کو کہ تو کیسا ہے۔ کہا لن ترانی، نہیں دیکھو گے، اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ میں اس پر اپنی نور ڈالتا ہوں، اگر یہ ٹکے تو پھر دیکھا جائے گا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ بجلی گری، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، وہ سب مر گئے، قصہ ختم ہو گیا۔ یہ ہے موسیٰ کے اصحاب۔ یہ ہے موسیٰ کے اصحاب۔ اور پڑھ دوں؟ آگے جب بڑھے تو اب خود کہتے ہیں، میں قرآن کہتے جاتا نہیں پڑھتا وقت تنگی کی وجہ سے، لیکن یہاں پڑھنا لازمی ہے۔ جب ذرا سے آگے بڑھے تو آگے بڑھ کہتے ہیں، جناب موسیٰ کہتے ہیں یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم۔ اے میری قوم والوں، اے میرے ساتھیوں، یہ سامنے جو زمین دکھائی دے رہی ہے اس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، جاؤ اس پر قبضہ کر لو۔ وہ کہہ رہے ہیں لکھ دیا ہے۔ وہ جواب دیتے ہیں، میں آیتیں پڑھ رہا ہوں، وہ جواب دیتے ہیں قالوا انا فیہا قوما جبارین، ہم کو تو یہ معلوم ہے ایسے بڑے بڑے پہلوان لوگ رہتے ہیں، ہم نہیں جاننے والے ہیں، ہم نہیں جانے والے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ جب حضرت موسیٰ نے زیادہ اصرار کیا کہ چلو بھائی ان سے ڈرو مت، اللہ تمہیں فتح دے گا، وہ کہہ رہے ہیں فتح دے گا بھائی، ایک موسیٰ کی معجزہ بھی دے کر آنا ہے کہ فرعون ڈوبا ہے، ہلاک ہوا ہے، کم بخت پورا لشکر اس کا غرق ہوا ہے، اس کے بعد بھی یقین نہیں آتا۔ وہ کہہ رہے ہیں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم جیت جاؤ گے، مت ڈرو۔ پھر آیت پڑھ دوں، لیجئے وہ اصحاب موسیٰ کیا جواب دیتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں
ہم نے سنا ہے وہاں بڑے مضبوط لوگ ہیں، ہم تو جانے والے نہیں ہیں۔ دیکھیے ایسا کیجئے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ دیکھیے ہم آپ کو بہت عقل مندی کی بات بتا رہے ہیں، ایسے ہی ہے تو آپ چلے جائیے، اپنے اللہ میاں کو ساتھ لیتے جائیے، آپ دونوں مل کے وہاں جنگ کر لیجیے، جب یہ فتح ہو جائے گا تو ہم بھی آ جائیں گے۔ جناب موسیٰ رونے لگے۔ قرآن کہتا ہے کہ کہا کہ رب انی لا املک الا نفسی واخی فخر بینی وبیننا وانت خیر الفاتحین۔ اب میں کچھ کہہ نہیں رہا ہوں، آپ سمجھ لیں کہیں سے، تو میں کیا کروں اس کو؟ ساری قوم نے جب چھوڑ دیا تو موسیٰ نے کہا کہ لا املک الا نفسی واخی۔ پالنے والے ان کا حال تو نے دیکھ لیا، میں نے ان پر اتنے احسان کیے، ان کو بچا کے لایا، سب کچھ ہے، لیکن بس میرے بس میں تو یا میں ہوں یا میرا بھائی ہے۔ ہم دو الگ ہوئے جاتے ہیں، ان کو چھوڑ اس کی خالی وہ پھر آگے چلا، ان پر عذاب نازل ہوا، یہ ہوا 40 برس تک ایک ہی میدان میں گھومتے رہے، اب غور کرنے کا موقع نہیں ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ کے حساب سے بڑھ کر کوئی نہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے، اب کیا کیجئے گا؟ کیا کریے گا؟ وہ ختم ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ کے حواری تھے کتنے بیچارے؟ کل 12 تھے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ 12 بھی ایسے کہ پتا کھڑکا بندہ بھڑکا۔ جب حضرت عیسیٰ پر سخت وقت پڑا اور رومن پولیس آ گئی گرفتار کرنے کے لیے، تو یہ سب حضرت عیسیٰ کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، اور انہی میں سے ایک وہ تھا جس کا نام تھا یہودا، جس کا نام تھا یہودا۔ بھیا آنکھیں کھلی رکھیے، دماغ بھی کھلا رکھیے۔ اس نے بتایا کہ چونکہ رومن پولیس تو پہچان نہیں پا رہی تھی کہ اس میں عیسیٰ کون ہے، کرائسٹ کون ہے، نہیں پہچان پا رہی تھی۔ اوہو، میں تو آنکھیں کھلی رہ گئی۔ اس نے کہا کہ میں بتا دوں گا کون ہے عیسیٰ، بتا دوں گا، کچھ لے وے لیا ہوگا۔ بکنے میں آدمی کتنی دیر لگتی ہے؟ بکنے میں دیر نہیں لگتی۔ کہا کیسے بتاؤ گے؟ کہا سن لو بیٹا، سنیے بھائی، کہا کہ میں اس مجمع میں جا رہا ہوں، اس بھیڑ میں، جس کا ہاتھ چوموں سمجھنا وہی عیسیٰ ہے۔ دیکھا آپ نے؟ ایک معصوم کو سزا دلوانے کے لیے بھی معصوم کے ہاتھ چومے جاتے ہیں۔ ان فی ذلک عبرۃ لاولی الابصار۔ وہ مجمع میں گیا، جانے کے بعد اس نے بائبل کے بیان کے مطابق حضرت عیسیٰ کا ہاتھ چوما، اور پولیس سمجھ گئے کہ یہی عیسیٰ ہے۔ تو ہمیشہ عقیدتوں سے متاثر نہ ہو جایا کیجئے، دوسروں کے ایجنٹ آ کر بھی عقیدتیں ظاہر کرتے ہیں آپ کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے۔ اب بتائیے کیا کیجئے جائے، کس کو مانیے گا؟ تو ہم بھی بس اتنا ہی کہتے ہیں بھائی، جن کی تعریف قرآن نے کی ہو، ہم ان کے بارے میں لب ہلا سکتے ہیں؟ تو جیسے حضرت موسیٰ کے بارے میں آپ وہ نہیں مانیں گے جو یہودیوں نے کہا، وہ مانیں گے جو قرآن نے کہا۔ جیسے حضرت عیسیٰ کے حواریین کے بارے میں وہ نہیں مانیں گے جو کرسچن کہہ رہے ہیں، وہ مانیں گے جو قرآن نے کہا۔ یہی فیصلہ یہاں بھی کریں، جو قرآن کہے اسے مان لیجیے، قصہ ختم ہو گیا۔ قرآن نے تعریف کی ہے، صحابہ کرام بھی کون کہہ رہا تعریف نہیں کی؟ جو قرآن نے کہا ہے اسی کو آپ حکم بنا لیں۔ مگر بس آخر میں اتنا عرض کر دوں، صحابیت کی تعریف کیا ہے؟ بس مجلس ختم ہو رہی ہے، کل سے میں ٹاپک پہ آ جاؤں گا۔ یہ صرف بین اللہ اور کچھ نہیں، صرف اس لیے کہ آپس کی غلط فہمیاں لوگ۔ پہلے صحابیت کی تعریف کیجیے۔ صحابی کون ہے؟ صحابی وہ ہے، بس سنیے مجلس ختم ہو، صحابی وہ ہے جس نے رسول کا زمانہ پایا ہو۔ جو میں کہہ رہا ہوں اس سے کوئی سنی شیعہ اختلاف کر نہیں پائے گا، ویسے کہہ میں رہا ہوں۔ صحابی رسول وہ ہے کہ جس نے رسول کا زمانہ پایا ہو، بعد میں آنے والے تابعین ہیں، صحابہ نہیں ہیں۔ فقط زمانہ ہی نہ پایا ہو، رسول کی بزم میں بھی آ کر بیٹھا ہو۔ اس میں بھی ایک ایکسیپشن ہے،
ایک استثناء ہے، وہ ہے حضرت اویس قرنی، جو دور سے چلے، سینکڑوں میل دور سے اونٹ پر بیٹھ کر چلے حضور کی زیارت کرنے کے لیے۔ ماں نے کہا بیٹا آدھے دن سے زیادہ مدینے میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بیچارے آئے تو حضور کہیں گئے ہوئے تھے، لیکن ماں کے قول کا اتنا پاس تھا کہ آدھے دن انتظار کیا اور پھر واپس روانہ ہو گئے بغیر زیارت کیے ہوئے۔ تو رسول نے کہا کہ جب رسول کو خبر ہوئی کہ اویس تشریف لائے تھے تو کہا کہ اویس تم میری زیارت نہ کر سکے، مجھے تو خود تمہاری زیارت کا شوق ہے، بس جلدی جلدی۔ تو رسول کا زمانہ پایا ہو، رسول کی بزم میں بیٹھا ہو، مگر ایمان کے ساتھ۔ کوئی سنی انکار کرے گا؟ طاہر القادری صاحب نے یہ ڈیفینیشن دی تھی جو موجود ہے، آپ سن لیجئے۔ میں 2 شرطیں بڑھائیں خالی، رسول کا زمانہ پایا ہو، رسول کی بزم ملی ہو، رسول پر ایمان ہو، رسول کی اطاعت ہو، اور 2 شرطیں اور کہ صحابی وہ ہے کہ جس نے ان 4 شرطوں کے ساتھ نہ کبھی رسول کو چھوڑا ہو، نہ کبھی رسول نے اٹھایا ہو۔ ایسے جتنے صحابہ کرام ہیں ان کے قدموں پہ ہم سر رکھنے کو تیار ہیں، اور ایسے صحابہ ہزاروں ہزار ہیں، ہزار 2-4 تھوڑی ہیں۔ بس اب بقیہ باتیں انشاءاللہ کل پڑھوں گا، باتیں نامکمل لگیں، وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ آپ جب اتہامات کو چھاڑ دیں گے اور کاٹ دیں گے تو ہمارے اور آپ کے بیچ میں اختلاف بہت معمولی رہ جائے گا۔ اس وقت آپ کو ہم سے کوئی خطرہ نہیں، آپ بالکل اطمینان رکھیے، ہم کو اور آپ کو دونوں کو یہودیوں سے خطرہ ہے۔ بس بقیہ باتیں کر سکوں گا۔ تو آپ نے جو پاکستان کو دھماکستان بنا رکھا ہے، رحمت کر کے وہاں تشریف لے جائیے، جن کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ عرب لیگ کے ابھی میں ٹی وی پر دیکھ کر رہا ہوں، عرب لیگ کے جو سیکریٹری جنرل انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا، کہا انہی کی غلطی ہے، لوگ قصہ ختم ہو گیا۔ مارے بھی جا رہے ہیں، غلطی بھی انہی کی ہے، وہاں جائیے تو واقعی جنت ملے گی۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ کل پڑھوں گا۔ تو یہ مجلسیں اسی لیے ہیں کہ آپس میں جو شبہات ہیں اس کو دور کیا جائے، غلط فہمیوں کو دور کیا جائے، مسلمانوں کو اسلام واقعی سے آگاہ کیا جائے۔ آپ پاس جو اسلام ہے، اسلام کا ورژن ہے، بہت اچھا ہے، صحابہ کرام کے تھرو آپ تک اسلام پہنچا ہے، مبارک ہو، بڑی مقدس ہستیاں تھیں وہ۔ لیکن ہمارے پاس جو اسلامک ورژن ہے یہ اہل بیت کے ذریعے آیا ہے۔ There must be some difference between the companions and the family of the Prophet. تھوڑا سا ڈفرینس ہونا چاہیے۔ اب آج محرم کی پہلی تاریخ ہو چکی ہے، میرے پاس 4 منٹ کل رہ گئے، کیا کروں؟ حسین کا قافلہ کوفے کی طرف بڑھ رہا ہے کہ سامنے سے ہور کا لشکر آ گیا۔ 1000 سپاہی تھے ہور کے لشکر میں، اور جب امام کے پاس یہ لشکر آیا تو امام نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا آپ کو چل کر ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے یزید کے لیے۔ کہا یہ تو نہیں ہوگا۔ کہا اگر نہیں ہوگا تو ہم آپ سے لڑیں گے، آپ کو قتل کر دیں گے۔ سردار لشکر ہر یہ بات کر رہا تھا مگر زبان میں اس کی لکنت آ رہی تھی، لڑکھڑاہٹ آ رہی تھی، اور ہونٹ اس کے نیلے ہو رہے تھے، اور چہرہ اس کا زرد ہو رہا تھا۔ دیکھیے یہ کیریکٹر، دیکھیے یہ کیریکٹر کہاں ہے مسلمانوں؟ یہ رسول کی آل کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا۔ ہم عزت سب کی کرتے ہیں، احترام سب کا کرتے ہیں، لیکن یہ کیریکٹر نہیں ملے گا۔ لوگ وہ کہہ رہے ہیں ہم قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، امام جیسے کو سن ہی نہیں رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ بتاؤ یہ تمہاری حالت کیا ہو رہی ہے؟ کہا کہ ہمارے پاس پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا، پیاس سے ہماری حالت تباہ ہے۔ گولڈن چانس تھا کہ امام کہتے پل پڑو ان کو اوپر وہ ختم کر دو، آسان تھا، کمزور تھے، پیاسے تھے۔
امام نے کہا اب کوئی بات نہیں ہوگی، اب تو ہم پہلے تمہیں پانی پلائیں گے۔ یہ ہم جو سبیلیں لگاتے ہیں یہ یہیں سے لیا ہے، جو دوست دشمن کی کوئی تفریق نہیں ہوتی ہے یہیں سے لیا ہے، کہ جو خون کے پیاسے تھے ان کو مولا نے کہا اپنے اصحاب سے بڑھو آگے بڑھ کر انہیں پانی پلاؤ۔ ایک آدمی ایسا نروس تھا کہ امام کا ایک سپاہی بار بار اس کے سامنے مشکیزہ کا دہانہ لے کے جاتا تھا، وہ نہیں پی پا رہا تھا۔ حسین حسین حسین، عرش کا گوشوارہ، جنت کا شہزادہ، وہ اپنے گھوڑے سے اترا، خود مشکیزہ اٹھایا، لے کر گئے، اس کو سمجھایا بھائی پانی پیو، گھبراؤ نہیں اتنا، منہ کھولو۔ ساقی کوثر نے اپنے خون کے پیاسے کو پانی پلایا۔ اب یہ مقدر کی خوبی تھی کہ جو اپنے قاتل کو پانی پلا سکا وہ اپنی بچی کو پانی نہ پلا سکا۔ بس زیادہ امام کو معلوم تھا کیا ہونے والا، بہت پانی لے لیا تھا پہلے ہی سے، بس مجلس ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد جب سپاہی پانی پی چکے تو امام نے گھوڑوں کو دیکھا۔ ہم مجلس کیوں پڑھتے ہیں؟ سنیے، اس لیے پڑھتے ہیں، میرے سننی بھائی سنیں، ہم کیوں پڑھتے ہیں مجلس؟ اس لیے پڑھتے ہیں۔ امام نے گھوڑوں کو دیکھا وہ بے زبان جانور، پیاس سے ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں۔ کہا ارے بھائی یہ جانور بیچارے پیاسے ہیں، ان کی زبانیں منہ کے باہر نکلی ہوئی ہیں، ہانپ رہے ہیں، یہ ان کو پانی پلا دو۔ تب اصحاب حسین نے کہا مولا یہ آدمی نہیں ہے، یہ جانور ہیں، ان کو پانی پیاس بجھانے کے لیے زیادہ پانی چاہیے ہوتا ہے۔ اگر ان 1000 گھوڑوں کو پانی ہم نے پلایا تو پھر آپ پاس پانی کا ایک قطرہ نہیں رہ جائے گا۔ آپ کے ساتھ بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ کے ساتھ بھی بیویاں ہیں، یہ عرب کا ڈیزرٹ ہے، ریگستان ہے، یہاں میلوں میل کہیں پانی نظر نہیں آتا۔ کہا ہمارا خدا مالک ہے، لیکن ہم تو جانور کو بھی پیاسا نہیں دیکھ سکتے، ہم تو جانور کی زبان بھی منہ کے باہر پیاس سے نہیں دیکھ سکتے۔ دیکھو مسلمانوں سنو، اور غیر مسلموں تم بھی سنو، ایک اسلام یہ ہے کہ جہاں ایک جانور کی زبان، ایک گھوڑے کی زبان پیاس کی وجہ سے منہ کے باہر نکلی ہوئی ہے، تو امام اپنے بچوں کی پیاس کو نظر انداز کر کے اس جانور کی پیاس کو بجھا رہے ہیں۔ دوسری طرف بھی اسلام ہے، یزیدی اسلام، مگر وہ اسلام ہے کہ جہاں کربلا کے میدان میں عصر عاشور سے تھوڑی دیر پہلے یہی امام جس نے 1000 سپاہیوں اور گھوڑوں کی پیاس بجھائی تھی، ایک معصوم بچے کو گود میں لیے کھڑا ہوا ہے اور اس کی زبان بھی منہ کے باہر نکلی ہوئی ہے۔ امام کہہ رہے ہیں اس بچے کو پانی پلا دو، مگر پانی پلانے کے بجائے ایک تیر سنسناتا ہوا آتا ہے، بچے کا حلق چھیدتا ہوا امام کے بازو کے پار ہو جاتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا